9 مئی کا پہلے آپ پہ بڑا بوجھ تھا, اب یہ ایک اور آپ نے بوجھ اپنے سر پہ لا دیا. بڑی اسپیڈ سے سلما بی بی نے بڑا ویڈیو ڈس اون کر رہی ہیں, اب آپ لوگ اس کو اون کر رہے ہیں. میں پورا بیانیہ انہوں نے دیا نا, میں اس کا ذرا جواب دے دوں. دیکھیں, جو آپ نے پارٹی بین کرنے کی بات کی, جب سے خان صاحب نے یہ پارٹی بنائی تھی ان کے دل میں یہی ایک ارمان تھا کہ اس کو بین کر دو. کہاں یہودی ایجنٹ, پھر جی وہ فلانا ایجنٹ, اب نہیں جی وہ کسی اور کے ایجنڈے پہ چل رہا ہے. کافی دفعہ کیا. جو یہودی ایجنٹ کہا کرتے تھے انہوں نے بھی آج آ کے کہہ دیا کہ میں تو ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط بیانی کی جا رہی ہے, میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. یو آئی ایف والوں نے تردید کی ہے اس بات کی. اب یہ لوگ سارے جی اس وقت پہلے جی اسرائیل کا ایجنڈا تھا, اب کیونکہ اسرائیل سے ان کی دوستیاں ہو گئی ہیں, اب وہاں پہ انہوں نے کیونکہ اس کو تسلیم کرنے کی تحریک پکڑ لی ہے, وہاں ان کے وفد جاتے ہیں. مریم بی بی جو ہے وہ پھر بعد میں ان کی دوستیں وہاں سے نظر آتی ہیں. یہ آپ کو ٹی وی پہ وہیں سے نظر آئے گا جہاں پہ ہمارے پہ الزامات لگا رہے ہیں. تو اس لیے اب یہ سارا اسرائیل سے انہوں نے, جس ملک میں اسرائیل کے اوپر پروٹیسٹ کرنے والوں پہ شیلنگ کی جائے, ان کو بولنے نہ دیا جائے, ان کو اس طرح کر کے جا کے پولیس کے جوان مرد ہمارے جن کی جو قسمیں کھاتے ہیں, پہلے دن اوتھ لیتے ہیں, وہ جا کے ان پہ شیلنگ کرے. اور یہ مصدقہ ابھی بات نہیں ہے, ابھی ہوئی ہے, ابھی ہوئی ہے. یہ جماعت اسلامی اسرائیل کو تسلیم کرنے والی جو بات کی آپ نے, نہیں وہ تو اب آپ جب آئے گا آگے فارمولا, کشمیر پہ بولنے نہیں دیتے, اسرائیل پہ بولنے نہیں دیتے, کوئی پروٹیسٹ کرنے نہیں دیتے. مجھے بتائیں, پہلے آپ ویڈیو کو ڈس اون کر رہے تھے, اب آپ اس کو باقاعدہ اون کر رہے ہیں, ریاست کے خلاف نہیں کھڑے آپ دوبارہ. اگلی میری بات سنیں. دیکھیں, جو اب یہ اگر میری بہن پڑھ کے آ جاتی نا, کل ان کی ایک اور اسپوکس پرسن ہے, انہوں نے بھی بڑا پٹ سیاپا ڈالا ہے. وہ پریس کانفرنس کے نام پہ آ کے پٹ سیاپا, جی میرا دل پھٹ رہا ہے, میرا جگر جل رہا ہے. وہ اپنے جن کو را کا ایجنٹ کہتی تھی, جب ان کی غلامی انہوں نے قبول فرمائی تھی, تو ان کے بیانات بھی اٹھا کے دیکھ لیتی. مریم بی بی کے ٹویٹس ہی ڈیلیٹ کرا لیتی, پھر آ کے پیٹ سے آپا ڈلوا لیتی. یا وہ نواز شریف صاحب مختلف جگہوں پہ, یعنی انڈیا میں بھی جا کے جو بیانات دیتے رہے, میں لے کر آئی ہوں سارے, آپ کے پاس بھی ہوں گے. آپ کے ریسرچ والوں کے دماغوں میں ایک اور نیا 9 مئی والا پلان جو ہے تیار ون بائی ون. مجھے آپ نے ان کو بہت ٹائم دیا, مجھے 2 منٹ دیجیے گا. ویسے بھی حکومت والوں کا اتنا پیٹ سیاپا بنتا نہیں ہے, ان کا کام ہے کہ کوئی اچھی بات کریں آ کے. دیکھیں, انہوں نے سب سے پہلے تو نواز شریف صاحب کو دکھ بہت تھا, ان کو شیخ مجیب الرحمان کا دکھ بہت تھا. میں ان سے کہوں گی, بی بی آپ کو جلسوں سے جو جیلسی ہے وہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے, کیونکہ جس دن وہ بایو میٹرک کروا کے اور کبوتر اڑانے کے لیے جلسے میں آئے تھے, جو ان کے لیے کروایا گیا تھا, وہ مینار پاکستان میں بس کبوتر اڑاتے اڑاتے طوطے ہی اپنے اڑوا بیٹھے. کیونکہ 30 اکتوبر کا جلسہ آپ جن کو کہہ رہی ہیں کہ کروا, وہ سارے آپ کے ساتھ ہیں, آپ سے جلسہ نہیں ہوا, آپ کے لیے عوام نہیں نکلی. یہ تنقید نہیں ہے, یہ ریالٹی کے اوپر بات, یہ ریالٹی ہے کہ اگر کوئی ریاست کے خلاف کھڑے ہو گئے تبھی تو وہ کہہ رہی ہے بغاوت کے مقدمات بنیں گے. میری بات سنیں, ریاست پاکستان کے آئین کے مطابق یہ بیٹھی ہیں, نیشنل اسمبلی کی ممبر ہے, پہلے یہ سینیٹر رہی ہیں. آئین اگر پڑھا ہے, انہوں نے بھی وہ ممبر رہی ہیں پنجاب اسمبلی کی, کھولیں آئین پڑھیں. ریاست مینٹ عوام, آپ کون سی ریاست کی بات کر رہی ہیں؟ ریاست کا مطلب عوام ہے پاکستان میں, پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے. اور ڈیموکریسی کی اسپرٹ میں آپ کہتے ہیں کہ آپ کا جو مین کسٹوڈین ہے, جو آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے, اس کو پڑھ لیں. اس میں ایکچوئل پاور از ود اللہ, اور باقی اس کے کسٹوڈین ہے, یا اس کو امانت کے طور پہ استعمال کریں گے. سو پلیز پہلے آپ اپنے کانسٹیٹیوشن کو پڑھیں, اس کی اسپرٹ کو سمجھیں, پھر بھاشن دیجیے گا. میں ڈیموکریسی کی اسٹوڈنٹ ہوں, میری ایم فل کی پوری ریسرچ از اباؤٹ ڈیموکریسی. سو آپ پلیز ذرا صحیح چینل ویڈیو پہ آ جائیں. آپ ویڈیو پہ آ جائیں. ویڈیو پہ آنے سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ 1971 کے بعد حمود الرحمان کمیشن کی جو رپورٹ ہے پاکستان میں, جسٹس حمود الرحمان کے ساتھ 3 اور مزید ججز سندھ, پنجاب اور کے پی سے, جنہوں نے یہ پوری انویسٹیگیشن کی تھی. 1974 میں یہ رپورٹ دی گئی تھی. تو یہ مجھے بتائیں اس میں کیا غلط ہے؟ اس رپورٹ کے اوپر آتے ہیں, پہلے کلیئر تو کر دیں کہ خان صاحب کے علم میں تھی یہ ویڈیو کے پوسٹ کی ہے یا نہیں کی گئی ہے. میری بات اتنے بڑے لیڈر ان کو پتہ ہی نہیں ہے, اور ان کے اکاؤنٹ کے اوپر آپ نے ان کے بغیر نہیں, اس کا بیک گراؤنڈ سن لیں. ان کی یہی جو پنجاب حکومت ہے, انہوں نے پہلے ایک کیبنٹ کی میٹنگ بلائی, اور وہ ہماری جو میڈم صاحبہ ہیں ان کو بڑا شوق ہے, کیونکہ ان کے اندر کی جلن اور زہر ختم نہیں ہوتا. انہوں نے کہا جی ہم نئے کیسز بنائیں گے. 9 مئی کو سال گزر گیا, کیسز دوبارہ بنیں گے, نئے کیسز بنیں گے. جس وقت سائفر کیس کنکلوڈ ہونے والا تھا, ان کو پتا تھا یہ ایک ڈیڈ باڈی ہے جو روٹن ہے, جس کو ابھی تک یہ پروف نہیں کر سکے. تو شاہ محمود قریشی کو نئے 8 کیسز میں امپلیکیٹ کر دیا. مجھ سے آپ نے پوچھا, میرے پہ 45 کیسز ہیں, میرے پہ 14 کیسز راولپنڈی کے ہیں, جس میں 780A سمیت تمام دہشت گردی کی بڑی بڑی, جو کلبھوشن کو بھی یہ پروٹوکول دیتے رہے, ابھی تک کوئی ختم نہیں ہوا, سب چل رہے ہیں, سب پہ ضمانتیں لے رہے ہیں, سب کے لیے ہم بھگت رہے ہیں. اگلی سن لیجئے. انہوں نے کہا عمران خان غدار ہے. آپ ہوتے کون ہیں میں غدار کہنے والے؟ ہاؤ ڈیئر یو. ہم نے اس ملک میں جینا مرنا رکھا ہے,
آپ کون ہوتے ہیں ہمیں غداری کے سرٹیفکیٹ دینے والے؟ کہہ رہی ہیں جی وہ تنصیبات پہ ان کی ویڈیوز کی لیڈرشپ کو نہیں کہا گیا تھا، اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف بڑھ چڑھ کے اس بیانیے کی حمایت کرتی تھی. 200 ان پہ کیس نہیں بنے. ہمارے دور میں صرف شہباز شریف پہ ایک FIA کا 16 کروڑ روپے کا کیس تھا، باقی سارے انہیریٹڈ کیسز ہیں، انہی کے بنائے ہوئے، انہی کے دور کے چلتے ہوئے. اس سے پہلے یاد رکھیں 2018 میں ویڈیو کا جواب نہیں دیا، میں دے رہی ہوں، آپ سن لیجئے نا، سن لیجئے، اگلی بات سن لیں. پہلے تو یہ انہوں نے کہا کہ جی غداری کے سرٹیفکیٹ، پریس کانفرنس کی، اس کے بعد پریس کانفرنس آ گئی، وہ غداری کے سرٹیفکیٹ. جی ایک پارٹی ایسی ہے، ایک پارٹی ایسی ہے. یا اللہ خدا کا نام مانے، جن کو سیاست نہیں کرنی وہ سیاست. میں ذرا ویڈیو کا آپ شہر سے پوچھ لوں پھر دوبارہ اسی پہ آپ صرف اتنا بتا بات کرنی ہے، سب کچھ شامل کرنا نا. سن لیجئے، کیونکہ ویڈیو کا انہوں نے تو ایک ہی بات کرنی ہے، ان کو تو جو اسکرپٹ لکھ کے دے دیا جاتا ہے. سمپل یہ بات ہے. اون کرتے ہیں آپ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ نکالیں، اب کیوں یاد آ رہی ہے؟ ہمیں تو ہمیشہ سے یاد آ رہی ہے. نہیں یاد تھی، اس پہ بات کرتے ہیں. یاد ہے ویڈیو کا آپ کا کیا خیال؟ ذرا میں سوال کروں. FIA کے نوٹسز جو بھیجے ہیں جو لیڈر آف دی اپوزیشن کو، تاکہ وہ ان کے بجٹ میں نہ بیچ میں آتے ہیں، اس پہ قبل اس پہ آتے ہیں، اس پہ ذرا کمپیریزن کر لیں. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ آپ نے اپنے دور میں کیوں نہیں پبلش کروائی؟ اس وقت آپ کرواتے اور 71 کے جو حقائق تھے وہ بھی قوم کے سامنے آ جاتے. نہیں کہا جا رہا ہے اس وقت آپ کا ایک پیج پھٹ گیا ہے اداروں سے تصادم میں، یاد آ رہا ہے. رائٹ سائڈ پہ ان کا دور 50 سال کا ہے. وہ محترمہ جس کا بتا رہی ہیں ان کا دور آلموسٹ 40 سال کا ہے. ہمارا 3.5 سال جس میں 2 سال کووڈ کے نکل گئے، اس کے باوجود ہم نے جو کام کیے ہیں، جتنا کام کیا ہے، میرے خیال میں اس میں ایسے لگتا ہے کہ پاکستان میں سے 3.5 سال. کبھی حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کی بات ہی نہیں کی. 3.5 سال بہت ہوتے ہیں وزیر اعظم ہوتے ہیں. آپ کے کولیگ ہیں جو اس میں کیا کہتے ہیں حامد میر صاحب، 11 سال پہلے کی 2011 کی آپ بات کیا کہہ رہی ہیں؟ وزیر اعظم ہوتے ہوئے کہہ رہی ہیں. سوال پوچھے نا آپ، ان کا Day 1 جو موقف تھا آج بھی ان کا وہی موقف ہے. لیکن اپنے دور میں کوئی نئی بات نہیں چاہیے تھا. اچانک آپ کو یہ ساری باتیں یاد آنا شروع ہو گئی ہیں. شیخ مجید، انہوں نے کوئی بات نہیں، حمود الرحمان کمیشن 1971، تو یہ اچانک یاد آ رہی ہے؟ اچانک نہیں آئی، ہمیشہ بات کی ہے، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات کی ہے اور اس چیز کو لے کر چلیں. کہہ رہے ہیں آپ کا ایک مجھے یہ بتائیے، اداروں کے ساتھ آپ کا تصادم ہے، اس لیے آپ بات کر رہے ہیں. دیکھیں ہمارا پاکستان کے کسی ادارے کے ساتھ تصادم نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں پاکستان کا مطلب ایک ادارہ نہیں ہے، اسٹیٹ کا مطلب بھی ایک ادارہ نہیں ہے. ان سے سوال صرف اتنا پوچھنا ہے کہ آپ جس بات پہ ہمیں بغاوت کے سرٹیفکیٹ دے رہی ہیں، تو اگر چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، سب سے پہلا سرٹیفکیٹ اور سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ملے گا میڈم مریم کو، جو جلسوں میں سٹنگ چیف آف آرمی اسٹاف کے خلاف باتیں بھی کرتی رہی. اور یاد سے اتنا یاد کرا دوں کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف لگائے ہوئے آج والے بھی اور اس سے پہلے والے بھی سارے نواز شریف صاحب کے ہیں. FIA انکوائری جو ہو رہی ہے اس میں آپ حصہ بنیں گے؟ ایک منٹ دیں. آج تک الحمدللہ ایک بھی چیف آف آرمی اسٹاف عمران خان صاحب نے اپنے دور میں اپنی مرضی کا نہیں لگایا. انہی کے ہی واقعات. ایکسٹینشن میں تو آپ ساتھ بیٹھے تھے، وہ تو سب ساتھ ہوتے ہیں. آصف کو بلائیں اور ان سے پوچھیں فیصلہ کس کا تھا، ان سے باقیوں سے پوچھیں. فیصلہ تو پوری پارلیمنٹ نے کیا، گورنمنٹ نے نہیں کیا، اسمبلی نے دی ایکسٹینشن. وہ آپ کے دور میں دی اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ غلط دی. آپ کو یاد ہے خان صاحب نے کہا تھا جنرل باجوہ کو ایک اور ایکسٹینشن ملنی چاہیے. جنرل باجوہ کے بارے میں خان صاحب نے ابھی بولا، انہوں نے کہا کہ میری غلطی تھی کہ میں نے اس بندے کے اوپر اعتبار کیا. لیکن آپ ان سے پوچھیے کہ ان کی ریکنسیلیشن پھر کیسے ہوئی؟ یہ 16 مہینے کی پچھلی حکومت آپ بھولے مت.